سب سے پہلے ذکر کرغز دارالحکومت بشکیک میں فسادات کا، جہاں مقامی افراد نے غیر ملکی طلباء کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ غیر ملکی طلباء کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی طلباء بھی نفرت کی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہزاروں پاکستانی طلباء کی زندگی خطرے میں پڑ گئی۔ 14 کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ طلباء نے وزیر اعظم، آرمی چیف اور چیف جسٹس سے مدد کی اپیل کی ہے۔ آپ کو آگاہ کریں اس حوالے سے کہ کرغز دارالحکومت بشکیک میں فسادات کے حوالے سے کہ مقامی افراد نے غیر ملکی طلباء کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ غیر ملکی طلباء کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ پاکستانی طلباء بھی نفرت کی آگ کی لپیٹ میں آ گئے۔ بشکیک میں مقامی افراد کے جتھے غیر ملکی طلباء پر قیامت بن کر ٹوٹ پڑے۔ مقامی افراد نے چند مصری طلباء سے لڑائی کا غصہ تمام غیر ملکی طلباء پر نکال دیا۔ کل رات ایک تنازع ہوا تھا جس کے اندر چند کرغز لوگ یہاں کے لوکل کسی ایک ہاسٹل میں گئے تھے جہاں پہ مصری اور ایجپشنز رہتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آج تمام کرغزستان کے لوگ ہجوم کے اندر ہمارے ہاسٹلز، ہماری رہائش گاہوں پہ آ کر ہم پر تشدد کر رہے ہیں۔ مقامی بلوائیوں نے اسٹوڈنٹ ہاسٹلز اور نجی رہائش گاہوں پر حملے تیز کر دیے۔ دیواریں پھلانگ کر گھروں میں جا گھسے، دروازے، کھڑکیاں، شیشے توڑ ڈالے، دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچایا۔ پاکستانیوں سمیت غیر ملکی طلباء کو چن چن کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ طالبات کو بھی نہ بخشا، گرلز ہاسٹل میں بھی گھس کر توڑ پھوڑ کی، ہنگامہ مچایا۔ لیکن ہمارے بالکل ہی ساتھ والی بلڈنگز میں گھس کے انہوں نے ابھی بہت توڑ پھوڑ کی ہے، کمروں میں گھس کے۔ ابھی یہاں پہ بھی ہمیں آوازیں باہر سے ساروں کی آ رہی ہیں اور وہ گندی گندی گالیاں نکال رہے ہیں ہمیں۔ ان کو بس جیسے جیسے پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہاں پاکستانی رہ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی فورن رہ رہے ہیں، وہ اندر جا رہے ہیں، ان کو مارے دروازہ توڑ کے۔ ہم کل 6 بجے سے ان لوکلز کے انڈر اٹیک ہیں، ہمارے ہاسٹلز میں توڑ پھوڑ کی گئی ہے، ہمیں وہاں پہ مارا گیا ہے، ہماری جو فیمیلز تھی کو مارا گیا ہے، ان کو ہریس کیا گیا۔ بشکیک میں مقیم ہزاروں پاکستانی طلباء بھوکے پیاسے چھپ کر بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ اور اسٹوڈنٹس اس ٹائم ورک شاپس تک نہیں جا سکتے، مطلب اپنے کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بائی کر سکتے، فلیٹس کے اندر نظر بند ہوئے پڑے ہیں، لائٹس آف کر کے ہم سہمے پڑے ہوئے۔ اور باز شریف صاحب سے ریکویسٹ ہے، آرمی چیف سے ریکویسٹ ہے کہ جتنے ایف ایم جیز یہاں پر ہیں اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ پاکستان سے ہمیں سپورٹ چاہیے اور ارجنٹ سپورٹ چاہیے اس ٹائم، جو ہمارے اس ٹائم لاوارث بیٹھے ہوئے۔ مقامی پولیس اور سیکیورٹی ادارے غیر ملکی طلباء کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام نظر آئے۔ طلباء کا کہنا ہے کئی مقامات پر سیکیورٹی اہلکار تحفظ دینے کی بجائے الٹا انہیں ہی دھمکاتے اور پریشان کرتے رہے۔ کرغزستان ہنگاموں میں کسی پاکستانی کے جاں بحق ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ کسی خاتون سے زیادتی کی اطلاعات میں بھی سچائی نہیں ہے۔ مقامی افراد نے تمام غیر ملکی طلباء پر حملہ کیا۔ نشانہ صرف پاکستانی طلباء نہیں تھے۔ کرغزستان کے دارالحکومت میں پاکستانی طلباء پر حملے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کا بشکیک میں پاکستانی سفیر سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ ہاسٹلز کا دورہ کر کے طلباء کی ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ کہا مشکل وقت میں اپنے طلباء کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ جو زخمی طلباء وطن واپس آنا چاہیں ان کے اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ دفتر خارجہ نے کرغزستان کے ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ تھما دیا۔ بشکیک میں مقامی طلباء کے پاکستانیوں سمیت غیر ملکی اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلز پر حملے، توڑ پھوڑ اور ہنگامہ آرائی کے بعد حکومت پاکستان اپنے شہریوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو گئی۔ وزیر اعظم نے معاملے کا فوری نوٹس لیتے ہوئے کرغزستان میں تعینات پاکستانی سفیر حسن زیغم سے رابطہ کیا۔ انہیں ہاسٹلز کا دورہ کر کے طلباء سے خود ملاقات کرنے اور ان کی ہر ممکن مدد کرنے کی تاکید بھی کی۔ کہا صورتحال کی خود نگرانی کروں گا، مشکل وقت میں اپنے طلباء کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ وزیر اعظم نے وطن واپسی کے خواہش مند زخمی طلباء کے اخراجات حکومت کی طرف سے برداشت کرنے کا اعلان بھی کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کہتے ہیں پاکستانی طلباء کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے کرغز حکام سے رابطہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارا بلوچ کے مطابق واقعے پر کرغزستان کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراسلہ بھی تھما دیا گیا۔ ترجمان کے مطابق کرغزستان میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے ایمرجنسی نمبر فراہم کر دیے گئے۔ اب تک طلباء کی سینکڑوں کالز کا جواب دیا گیا ہے۔ کالز کا ٹریفک زیادہ ہونے کے باعث طلباء کو واٹس ایپ پر میسج کرنے کی ہدایت کر دی۔ یہ بھی بتایا کہ کرغز حکام نے واقعے کی انکوائری کرانے اور قصورواروں کو سزا دینے کا بھی وعدہ کیا ہے۔